السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی افضل خلق اللہ۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ یہ ایک مدنی سورت ہے۔ صرف ایک آیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں، آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی، مینا میں، حجۃ الوداع میں، لیکن یہ آیت بھی مدنی شمار کی جاتی ہے، کیونکہ مکی اور مدنی اختلاف جو ہے کہ کون سی صورت مکی ہے کون سی مدنی ہے، اس میں راجح قول یہ ہے کہ جو صورت اور جو آیت ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی شمار کی جائیں گے، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں آیتیں یا صورتیں وہ مکی صورتیں یا آیتیں شمار کی جائیں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے سورۃ مطففین کے بعد۔ مکے میں آخری جو صورت نازل ہوئی تھی وہ سورۃ مطففین تھی، پھر ہجرت کے بعد جو پہلی صورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کو سورہ بقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک خاص انداز میں اور بہت تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں گائے کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد ہے، بہت سارے حکمتیں ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں وہ فوائد اور حکمتیں بیان کی جائیں گے۔ یہاں پر صرف یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں گائے کا واقعہ ذکر ہے، اور واقعہ جو اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے اس کے اپنے مقاصد ہے جو اپنی جگہ پر بیان کریں گے، اور بہت ہی ایک افضل صورت ہے۔ اور اس صورت کی ایک تو خاص افضلیت ہے جو اس صورت کی ہے، اور ایک اس صورت کی افضلیت ہے اس کی آیتوں کی وجہ سے۔ تو جو آیتوں کی فضیلت ہے وہ انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئیں گے تب بیان کریں گے، اور خاص اس صورت کی فضیلت میں بہت سارے احادیث منقول ہے، لیکن صرف ایک حدیث تذکیر کے طور پہ بیان کریں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور بعض روایات میں ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، کیونکہ وہ گھر جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے لا يدخلہ شیطان، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تیسری بات جو ہم آج کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی بنیادی مضامین کون سے ہیں، کون سے ٹاپک پہ یہ سورت بات کرتی ہے۔ تو اس سورت میں بہت سارے مضامین ہے، لیکن جو ان میں بالکل واضح ہے وہی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سورۃ بقرہ میں لوگوں کو 4 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ مؤمنین، ایمان والے، دوسرے نمبر پہ مشرک، تیسرے نمبر پہ منافق، اور چوتھے نمبر پہ اہل کتاب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے آپ سے ڈرایا ہے، یعنی تقویٰ کی ترغیب دلائی ہے، اور امر کیا ہے کہ لوگ تقویٰ کو اختیار کریں، اور متقین کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور ایمان والوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ان سے جتنا بھی بن پائے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، خاص کر ان احکامات پر عمل کرے جو سورۃ بقرہ میں موجود ہے، اور ان میں کمی بیشی نہ کرے۔ انسان کی پیدائش کے بارے میں اس صورت میں بتلایا گیا ہے کہ انسان ایک زمانے میں نہیں تھا، پھر اس کی تخلیق کی گئی، وہ طریقہ بتایا گیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام اور اپنا احسان ذکر کیا ہے کہ انسانوں پر بہت سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں اسے رکھا، کھانا پینا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھیں شیطان آپ لوگوں کا بہت ہی ایک واضح اور کھلا ڈھلا دشمن ہے،
اور اس کی دشمنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور قیامت کے دن تک یہ دشمنی چلتی رہے گی، تو آپ لوگوں کو ساودھان رہنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اس صورت نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کے بارے میں بتلایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور سیدھا راستہ اپنائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ناشکری کی اور غلط راستے پر چل پڑے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ان پر بہت سخت قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صورت میں مسجد حرام اور کعبے کی فضیلت ذکر کی ہے۔ جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ اسلام ہے، توحید ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کو اس صورت میں ڈانٹا ہے، ان کے دلائل پر بہت تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی حالت ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ آگ میں ہوں گے، سختیوں میں ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں احکام تشریعیہ کا ذکر کیا ہے، جس کا تعلق ایک اسلامی دولت کے ساتھ ہے، ایک اسلامی حکومت کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی اگر چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت بنائے تو اس کے کیا اصول ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احکام معاملات بھی ذکر ہے جن کا تعلق انسان کی فیملی کے ساتھ ہے، یعنی خاندان جو ہوتے ہیں ان کے جو آپس میں تعلقات ہے، آپس میں احکام ہے، ایک دوسرے پر حقوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ صورت میں معاملات بھی ذکر ہے، اور کہ مثال کے طور پہ لینا کیسے ہے، کوئی چیز بیچنی کیسی ہے، ادھار کسی کو کیسے دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس صورت میں ذکر ہے۔ جہاد کے بارے میں بھی بہت سارے احکامات ہے، قصاص کا قانون اس صورت میں ذکر ہے، روزوں کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، اور بعض معاملات بھی مالی معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، سود کے بارے میں بات کی ہے، شراب کے بارے میں بات کی ہے، جوئے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت نے مؤمنوں کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مؤمن کہتا ہے، تو اس کی کون سے عقیدے ہونے چاہیے۔ اور اسلام کی خصائص اس صورت میں بیان ہے کہ دین اسلام ایک ممتاز دین ہے، ایک اعلیٰ دین ہے، کیوں یہ دین سب دینوں سے اعلیٰ ہے، تو یہ خصائص ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی طرف بلایا ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف انابت اختیار کریں، عاجزی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جو تکالیف آپ کے اوپر ہے، جو چیزیں آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اگر ان میں آپ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی آپ سے ہوتی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگنی ہے، کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگنی ہے۔ تو یہ اس صورت کے جو نہایت بنیادی مضامین تھے وہ میں نے بیان کیے، باقی اس صورت میں بہت زیادہ احکام ہے، بہت زیادہ مسائل ہے، تو وہ جب آئیں گے انشاءاللہ مختصر انداز میں ان کے حوالے سے بات کرتے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔